یہ کون کریں گے؟ یہ آخری امت کریں گے. یہ امت کی ذمہ داری ہے, یہ آخری امت کی ذمہ داری ہے. کیا جو امت گمراہ ہوتے جا رہا ہے, آج ہمارے نوجوان گمراہ ہوتے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم نے دین محمدی ہمیں ملنے کے باوجود بھی, ہم کلمہ گو ہونے کے باوجود بھی, ہم قرآن مجید پڑھنے کے باوجود بھی, اور رسول کی حدیث ہم سننے کے باوجود بھی, میرے دوستو آج ہم اپنے رسول کی حدیث کے اوپر عمل نہیں کرتے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے دوستو اور رؤوف الرحیم سے فرمایا کہ آپ ایسے معاملات میں مشورہ کر لیا کریں. فَإِذَا عَزَمْتَ, جب آپ نے ارادہ پورا کر لیا, آپ نے کسی رائے کو اختیار کر لیا, جو آپ نے ارادہ کر لیا, تو پھر کیا کریں؟ پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کریں. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, تو اللہ کے اوپر پورا کے پورا بھروسہ کر لیا کریں. اس معاملہ میں عمل پیرا ہو جائیں اور کوئی حکم ہو تو اس کو جاری کر دیں. اس سے مفسرین کرام نے قانون اخذ کیا کہ اگر کسی معاملہ میں آراء مختلف ہو تو پھر بھی امیر کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اکثریت کی فیصلہ کو قبول کر لے یا اقلیت کو فیصلہ کو رائے کو تسلیم کر لے, وہ ان کے اختیار ہے. پھر فرمایا اللہ رب العزت کہ ان اللہ یحب المتوکلین, بے شک اللہ رب العالمین بھروسہ کرنے والے کو, اللہ رب العالمین ان اللہ, بے شک اللہ رب العزت بھروسہ کرنے والوں کو محبت فرماتے ہیں. بھروسہ کون کرتے ہیں؟ جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, جو اپنے معبود کو حقیقی معبود پہچانتے ہیں, وہی لوگ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. تو میرے دوستوں اسی وجہ سے کہ صبر اور تقوی اختیار کرنا ضروری ہے. پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کرو. جب تم کو فیصلہ کر لو پھر فتوکل علی اللہ, پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کرو. جب تم کسی قسم کی, جب تم عزم کر لیا اس کام کو کرنے کا, مشورے سے رائے فیصلہ ہو چکا ہے, تو پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کر لو. اللہ کے اوپر جب بھروسہ کرو گے تو یقیناً اللہ تمہارے مدد فرمائیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان اللہ یحب المتوکلین, بے شک اللہ تعالیٰ انہی کو پسند فرماتے ہیں جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں. ظاہر ہے متوکل علی اللہ کون ہوتے ہیں؟ تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے معبود کو حقیقی معبود, اپنے معبود کو, اپنا معبود حقیقی کو پہچانتے ہوں گے. جو اپنے معبود حقیقی کو پہچانتے ہیں وہی اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. جو اللہ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں اور اس کی معبود حقیقی ہے وہی اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میرے دوستوں آج ہم نے کیا سیکھا کہ بڑے بڑے سیاسی لیڈروں کو کیا کرنا چاہیے؟ مشورہ کرنا چاہیے, نرم دل ہونا چاہیے اور تنگ دل نہ ہو, سخت مزاج نہ ہو, نرم مزاج والے ہو. اور اگر اللہ کے رسول کو اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ سخت دل والے ہو جائیں, سخت مزاج والے ہوں گے تو آپ کے آس پاس سے لوگ صحابۃ الاجمعین دور پراگندہ ہو جائیں گے, وہ لوگ منتشر ہو جائیں گے. اسی وجہ سے سیاسی لیڈر کو بھی چاہیے کہ نرم گو ہو نہ. اسی وجہ سے کسی مذہبی جماعت کے امیر کو بھی چاہیے کہ اپنے لہجہ کو نرم رکھیں, اپنے بولی کو نرم رکھیں, وہ نرم خو ہو اور نرم دل والے ہو, سخت مزاج والے نہ ہو, نرم مزاج والے ہو. اللہ رب العالمین ہمیں نرم مزاج عطا فرما دے, ہمیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نرم دل والے بنا دے. میرے دوستوں امت کے سوچنے والے بنا دے, امت کے لیے رونے والے بن جائے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی, اپنے امت کی بخشش طلب کیا کرتے تھے, امت کی بخشش طلب کیا کرتے تھے. آج ربی حبلی امتی پکارنے والے نہیں ہیں اس دنیا کے اندر. پھر اس امت کی فکر کون کریں گے میرے دوستوں؟ اس امت کی فکر سارے کے سارے امت مسلمہ اس کی فکر کریں گے کہ امت آج جہنم کی طرف جا رہا ہے, امت کے لیے بخشش طلب کریں, امت کو جہنم کی دردناک عذاب سے نکل کر نہ جہنم کی دردناک عذاب سے نکال کر امت کو جو ہے نا جنت کی طرف روانہ فرمائے, نہ جنت کی ترغیب فرمائے, اور پھر جہنم کی دردناک عذاب کے بارے میں امت کو سمجھائیں اور امت کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے کر جائیں. یہ کون کریں گے؟ یہ آخری امت کریں گے. یہ امت کی ذمہ داری ہے, یہ آخری امت کی ذمہ داری ہے. کیا جو امت گمراہ ہوتے جا رہا ہے, آج ہمارے نوجوان گمراہ ہوتے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم نے
دین محمدی ہمیں ملنے کے باوجود بھی، ہم کلمہ گو ہونے کے باوجود بھی، ہم قرآن مجید پڑھنے کے باوجود بھی، اور رسول کی حدیث ہم سننے کے باوجود بھی، میرے دوستو آج ہم اپنے رسول کی حدیث کے اوپر عمل نہیں کرتے، ہم اپنے قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی زندگی سے ہم عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ آج اسی وجہ سے ہم تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو ہر قسم کی تباہیوں سے محفوظ فرمائے، سارے مسلمانوں کو نرم دل والے، نرم مزاج والے، اور جو ہے نرم جو ہے نا گفتگو کرنے والے بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔